موضوع الدرس تعظیم شعائر اللہ، سورۃ الحج، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی ثم محلها إلى البيت العتيق۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها والمدابرة من مؤخر أذنها۔ مقابلہ وہ ہے جو آگے کا حصہ کان کا کٹا ہو، اور مدابرہ وہ ہے کہ کان کا نیچے والا آخری حصہ کٹا ہوا ہو۔ والشرقاء ہی التی قطعت اذنها طولا، شرقاء کہتی ہیں جس کا کان جو ہے طول میں کٹا ہوا ہو۔ قالہ الشافعی والاسمعی واما الخرقاء فہی التی خرقت الصمت اذنها خرقا مدورا۔ خرقہ وہ کہتے ہیں کہ جس کے کان میں سوراخ ہو بڑا۔ واللہ اعلم۔ وعن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع لا تجوز فی الاضاحی۔ حضرت براء سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ 3 قسم کے جانور جو ہیں وہ اضحیہ میں، قربانی میں ذبح نہیں ہو سکتے۔ الاوراء البین اورہا، جو ایک آنکھ والی ہو اور ظاہر ہو۔ والمریضۃ البین مرضھا، بیمار ہو اور بیماری بھی واضح ہو۔ والارجاء البین ضلعھا، جو لنگڑی ہو اور اس کا لنگڑا پن بھی ظاہر ہو۔ والکثیرۃ التی لا تنکی، اور اسی طرح وہ جو جس کا گوشت صاف نہ ہو۔ رواہ احمد واہل السنن وصححہ الترمذی۔ وهذه العیوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استقبال الرع۔ یہ عیب جو بتائے گئے ہیں اس کی وجہ سے جانور ضعیف ہوتا ہے، چونکہ وہ عاجز ہوتا ہے، وہ اچھی طرح سے چر نہیں سکتا، کھا پی نہیں سکتا۔ لأن الشاء يسبقونها إلى المراعي، وہ بکریاں جو ہیں جو تندرست ہوتی ہیں وہ جلدی پہنچ جاتی ہیں، وہ کھا لیتی ہیں۔ فلہذا لا تجزئ التضحیۃ بها عند الشافعی وغیرہ من الائمہ، تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، کما هو ظاہر الحدیث۔ واختلف قول الشافعی فی المریضۃ مرضا یسیرا، ہاں اگر کوئی جانور بیمار ہے لیکن معمولی بیماری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہیں۔ روا ابو داؤد عن قتیبۃ بن عبد السلمی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المصفرۃ والمستعصرۃ والبقاء والمشیۃ والکثیرۃ والمصفرۃ قیل، یعنی اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے منع کیا۔ مصفرہ اس کو کہتے ہیں جو بالکل کمزور ہو، ہزیل ہو۔ وقیل المستعصلۃ، کان کٹا ہوا ہو۔ والمستعصلۃ، مستعصلہ وہ ہے مکسورۃ القرن، جس کا سینگ کٹا ہوا ہو۔ والبقاء وہی الاورا ہے، یعنی نابینا۔ والمشیہ التي لا تزال تشیع خلف الغنم ولا تتبع لضعفها، مشیہ کہتے ہیں جو بکریوں کے ساتھ جا ہی نہیں سکتی کمزوری کی وجہ سے۔ والکثیرۃ الارجاء، لنگڑی۔ فهذه العیوب كلها مانعة من الاجزاء، یہ سارے جو ہیں نا ایسے کریں گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔
فإن ترى العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عند الشافعي خلافا لأبي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہم۔ اب امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے خرید لیا تو خریدنے کے بعد جو ہے تعیین بھی کر لی تو اس کے اندر عیب اگر آیا تو وہ اس کی قربانی جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں۔ وقد روى الامام احمد بن ابي سعيد قال اشتريت كبشا ذهي به فعد الذئب فاخذ الاليه فسالت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذهي به۔ ایک روایت امام احمد نے حضرت ابی سعید سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دمبا خریدا قربانی کے لیے، لیکن بھگیاڑ نے آگے اس کی ایک ٹانگ کاٹ لی۔ فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے پوچھا اب تم قربانی کر سکتے ہو؟ ولہذا جاء فی الحدیث امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ اس کا کان اور آنکھ دیکھا کرے۔ ان تکون الہدیۃ والاضحیۃ سمینۃ حسنۃ سمینہ، اور قربانی کے لیے وہ جانور ہو جو موٹا بھی ہو اور اچھا بھی ہو اور قیمتی بھی ہو۔ کما رواہ الامام احمد و ابو داؤد عبداللہ بن عمر احدا عمر نجیبا وعطا بها 300 دینار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کسی نے ایک اونٹنی ہدیہ کی تو آپ نے اس کو 300 دینار دیے۔ فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ انی اہدیت نجیبا فاعطیت بها 300 دینار افابیعها واشتری بثمنها بدنا قال لا وانحرها ایاها۔ انہوں نے کہا حضور کیا میں اسی کو ذبح کروں یا اس کو بیچ کے اس کے پیسوں سے میں کوئی اور اونٹ خریدوں؟ اب میں نہیں، اسی کو ذبح کر لو۔ وقال الزہاق عباس البدر من شعائر اللہ، اللہ کے راستے میں اونٹ جو ذبح کیے جاتے ہیں یہ سب شعائر اللہ ہیں۔ وقال محمد بن ابی موسیٰ الوقوف بمزدلفہ والجمال والرمی والحلق والبدر من شعائر اللہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ عرفات کا وقوف کرنا، مزدلفہ کا وقوف ہے، کنکریاں مارنی ہیں اور حلق ہے، قربانی، یہ سب شعائر اللہ ہیں۔ وقال ابن عمر اعظم الشعائر البیت، سب سے شعائر میں بڑا جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ وقالوا لکم فیہا منافع، ای لکم فی البدن منافع من لبنها وصوفها وغبارها واشعارها ورکوبها الى اجل مسمى، تمہارے لیے اللہ نے ان جانور میں نفع رکھے ہیں، بعض سے تم دودھ پیتے ہو، بعض کی اون لیتے ہو، بعض کی چمڑا لیتے ہو اور بال لیتے ہو، اس کے اوپر سواری، یہ سارے منافع ہیں تمہارے لیے۔ قال مقسم بن عباس فی قولی لکم فیہا منافع لا تسمى قال ما لم تسم بدنا، ہاں اگر تم نے اس کو قربانی کے لیے نہیں کہا تو سواری کر سکتے ہو۔ وقال مجاہد فی قولی لکم فیہا منافع لا تسمى قال الرکوب واللبن والولد، کہ آدمی جانور پہ سواری کا فائدہ اٹھاتا ہے، دودھ کا اٹھاتا ہے، اس کی اولاد کا اٹھاتا ہے۔ فَإِذَا سَمَّيْتَ بُدْنَةً أَوْ هَدِيًّا ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ، جب تم نے اس کو قربانی کے لیے مختص کر لیا تو اب ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وقد قال عطاء والضحاك وقطاع الخراساني وغيرهم وقال آخرون بل له أن ينتهيها وإن كان هديا إذا احتاج إلى ذلك، بعض علماء کہتی ہیں کہ اگر محتاج ہو نفع اٹھانے کا سواری کا تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کما ثبت فی الصحیحین ان رسول رجل یسوق بدنا قال ارکبها، حضور نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے اونٹ کو کھینچ کے لے جا رہا ہے، آپ نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا حضور یہ بدنا ہے۔ قال ارکبها، آپ نے فرمایا سواری کر سکتے ہو۔ والثانیہ والثالثہ وفی روایت ان مسلما جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارکبها بالمال اذا لجأت الیها، اگر تمہیں سواری کی ضرورت ہے تو بالکل صحیح طریقے سواری کر سکتے ہو۔ وقال شعبۃ بن زہیر نبی ثابت الاعمى عن المغیرة بن الحر عن علی رضی اللہ عنہ رأى رجلا يسوق بدنة معها ولدها فقال لا تصب من لبنها الا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ کو لے کے جا رہا ہے اور اس کا بچہ بھی اونٹ کا ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، اس کا دودھ تم نہ پیا کرو اور جو بچے وہ اس کے بچہ ہے وہی پیے گا، اور جب یوم النحر قربانی کا دن آئے تو اس کو بھی ذبح کرو، اس کے بچے کو بھی ذبح کر دو۔ وقول ثم محلها الى البيت العتيق، اے محل الحدی وانتہاؤ الى البیت العتیق وهو الکعبہ، کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ کعبے میں یعنی حدود حرم میں ذبح کیا جائے گا۔
جیسے اللہ نے فرمایا ہدیم بالغ الکعبہ قال والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، کہ جانور جو ہیں جب تک اپنے مقام پہ نہ پہنچیں لازمی بات ہے کہ حد حرم کے اندر ان کو ذبح کرنا ہوگا۔ وقد تقدم الکلام علی معنی البیت العتیق قریبا، بیت العتیق سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَقَالَ ابن جُرَيْجٍ عطاء قال كان بعض يقول كل من طاف بالبيت، جس نے طواف کر لیا وہ حلال ہو گیا۔ قال تعالیٰ ثم محلها الى البيت العتیق، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حدود حرم میں ذبح کرے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ يُخْبِرُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ ذِبْحُ الْمَنَاسِكِ وَإِرَاقَةُ الدِّمَاءِ عَلَىٰ اسْمِ اللَّهِ مَشْرُوعًا فِي جَمِيعِ الْمِلَلِ، اللہ کے نام پہ قربانی کرنا تمام ملتیں جو گزر چکی ہیں سب کے اندر تھا، یہ صرف ہمارے لیے نہیں۔ وقال وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے عید تھی۔ وقال ایک مذہبانی نے ان کے لیے بھی حکم تھا کہ وہ جانور ذبح کریں۔ وقال زید بن سلم فی قوله وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا إِنَّهَا مَكَّةٌ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لِأُمَّةٍ قَطْ مَنسَكًا غَيْرَهَا، آپ کی امت کے علاوہ اور کسی کے لیے یہ مقام نہیں ہے۔ وَقَوْلُوا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ كَمَا ثبت فِي الصَّحِيحَيْنِ، اللہ کا نام لیا کرو جو اللہ نے تمہیں جانور عطا فرمائے ہیں ذبح کرنے کے وقت۔ كما ثبت في الصحيحين قال أن أتى رسول الله بكبشين أملحين أقرنين فسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما، حضور پاک نے دو دمبے منگوائے جو سیاہ آنکھوں والے تھے اور سینگوں والے تھے، ان کو لٹایا، لٹا کے ایک پاؤں بھی رکھا اور آپ نے بسم اللہ بھی پڑھا اور اللہ اکبر بھی کہا، پھر ذبح کیا۔ وقال امام احمد بن حنبل حدثنا یزید بن ہارون قال انبانا سلام مسکین عائد اللہ المجاشی النبی داود وهو نقی بن الحارث عن زید بن ارقم قلت او قالوا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے۔ قالوا ما لنا منها قال بكل شعرة نحسا قال فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة، میں نے کہا حضرت ہمیں قربانی کرنے کا کتنا ثواب ملے گا؟ اور ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ ہم نے کہا اگر اون ہے تو میں اون کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ وأخرج الإمام عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سنن من حديث سلام بن مسكين به وقوله فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي معبودكم واحد وإن تنوع شرائع الأنبياء نسخ بعضها بعضا فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، معبود برحق کوئی ایک ہے، سب کا معبود ایک ہے، شریعتیں مختلف آئیں لیکن یہ عقیدہ سب کا ایک ہے، سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، اسی طرح فرمایا فلو اسلموا اے اخلصوا، اللہ کے لیے خالص اپنے آپ کو سپرد کرو، واستسلموا لحکمہ، اس کے حکم کے آگے جھک جاؤ اور اس کی اطاعت کرو۔ وبشر المخبتین، اور ان کو بشارت دیں جو متواضع بھی ہیں اور مطمئن بھی ہیں۔ قال مجاہد المطمئنین وقال ضحاک المتواضعین وقال صدی الواجل، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں۔ وقال عمرو بن عوس المخبتین الذین لا یظلمون اذا ظلموا لم ينتصروا، مخبتین وہ ہوتے ہیں جو کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اگر ان پہ کوئی زیادتی کرے اس کا بدلہ بھی نہیں دیتے۔ وقال الثوری وبشر المخبتین قال المطمئنین الراضین بقضاء اللہ، اللہ کی تقدیر کے فیصلے پہ جو راضی ہوتے ہیں۔ وأحسن مما يفسر ما بعده،
اصل میں مفسر فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اسی آیت میں مخبتین کی تفسیر بیان کر دی ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، خافت منہ قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم ای من المصائب، اور اگر ان کو کوئی مصیبت آئے تو صبر کرتے ہیں۔ قال الحسن البصری واللہ لنصبرن او لنہلکن، انہوں نے فرمایا یا ہم صبر کریں، صبر نہیں کریں گے تو خود ہلاک ہوں گے۔ والمقیمی الصلاۃ قال الجمہور باضافت الصلاۃ بقیۃ الاشد ایضا، مقیمی الصلاۃ یعنی اضافت کے ساتھ، اور بعد نے پڑھا والمقیمین الصلاۃ بالنصب، وعن الحسن البصری والمقیمی الصلاۃ وانما حذفت النون ها هنا تخفیفا، اصل مقیمین تھا لیکن نون جو ہے وہ حذف ہو گئی، ولو حذفت الاضافہ لوجب خفض الصلاۃ ولكن على سبیل التخفیف ونصبت المؤدین حق اللہ فیما اوجب علیہم من اداء فرائضہ، اللہ کے حق پورے کے پورے ادا کرتے ہیں جو اللہ نے فرائض فرمائے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون اے وينفقون ما آتاہم اللہ من طیب الرزق، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس پاکیزہ رزق کو جو اللہ نے دیا ہے اپنے اہل پہ، اقارب پہ، غریبوں پہ، محتاجوں پہ، علی اہلیہم واقاربہم وفقرائہم ومحاویجہم ویحسنون الی الخلق مع محافظتہم علی حدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور لوگوں پہ احسان بھی کرتے ہیں۔ وہذہ بخلاف صفات المنافقین، منافقین اس کے خلاف ہیں، فإنهم بالعکس من هذا كله كما تقدم في سورة براءة، والله أعلم۔